پاکستان میرا ملک خدا کا تحفہ۔ مسلم دنیا کا واحد ملک جب اس کی عوام روٹی کے لیے ترستی تھی، تب اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہمیں دنیا میں کسی ملک سے خطرہ نہیں سوائے پاکستان کے۔ جیسے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جبکہ پاکستان کو بنے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، پاکستان نے چیکو سلوواکیہ میں 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو دی اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے۔ پاکستان نے 67 اور 73 کی دہائی میں عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور پاکستان نے انہی جنگوں میں 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز مار گرائے۔ وہ پاکستان ہی تھا جس نے اسرائیل کے حملے کے خلاف مصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ وادی سینا کے قریب رک گیا اور آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ پاکستان ہی تھا جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہازوں پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلی کاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں پر پروازیں کی، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ ترکی کو کچھ کر سکتا۔ جب پاکستان نے 1980 میں روس جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی اور افغانستان کی مدد کی تو دنیا نے کہا کہ پاکستان کی خیر نہیں، تو پاکستان نے اس وقت روس کو شکست دی، تو آج کا امریکہ کیا چیز ہے؟ 1980 میں جب زمبابوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی۔ پاکستان نے 92 اور 93 کی دہائی میں یورپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ملکوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ نہ صرف پاکستان سفارتی بلکہ ہماری پاک افواج عملاً لڑی۔ وہ امریکہ جو آج خود کو دنیا کی سپر پاور کہتا ہے، 1993 میں جب 4000 امریکی فوجی صومالی جنگجوؤں کے گھیرے میں آ گئے تو وہاں امن مشن پر موجود پاک فوج کے دستے نے ان کو چھڑایا۔ جب پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کر دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہارے لیے دردناک مثال بنیں گے اگر ایٹمی دھماکے کیے۔ اللہ کے کرم سے آج ہم ایٹمی پاور ہیں۔ آج امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، نہ کہ پاکستان کو امریکہ کی۔ انسانی تاریخ میں ایک وہ بھی وقت آیا تھا جب پاکستان کو خدا نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چنا۔ تب پاکستان نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ جب ایران کے بادشاہ نے متحدہ عرب امارات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی مدد کی۔ جب مصر اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو راضی کیا۔ جب اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان ملکوں نے پاکستان کا نام چنا، جس کے بعد جنرل ضیاء نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی مدد کی، اور پاکستان غالباً دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ لبریشن ٹائیگر آف تامل اعلام نامی دہشت گرد تنظیم نے 1/3 تک سری لنکا پر قبضہ کیا، اور تنظیم سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان سے مدد مانگی گئی، اور پاک فوج نے وہ تحریک مکمل طور پر ختم ہی کر دی۔ اسی لیے آج بھی سری لنکن پاکستان کے شکر گزار رہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارتکار چین بھیجا۔ ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوائی جہاز، بسیں اور بہت بڑی مقدار میں خوراک بھیجی۔ 1967 میں تب پاکستان کو پھر مدد کے لیے پکارا گیا جب اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں پر فضائی حملہ کیا۔ پاکستان سے مدد طلب کی گئی، ہمارے شاہین جاتے ہیں اور اسرائیل کے جہاز مار گراتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان 1965 میں بھارت کا غرور خاک میں ملا چکا ہوتا ہے اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن سے ٹکر لیتا ہے اور شکست دیتا ہے۔ 1995 اور 96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے، پاکستان سے مدد طلب کی جاتی ہے اور پاکستان جاتا ہے اور اس کی فوج لڑتی ہے۔
اگر آج یورپ میں کوئی بھی مسلمان ملک ہے تو صرف اس لیے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی تھی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتا ہے۔ جب پوری دنیا کشمیر کے معاملے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی تب پاکستان نے آواز اٹھائی۔ پاکستان کا وزیر اعظم پہلی بار جا کر مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور وہ بھی کافروں کے ملک میں کھڑے ہو کر۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں۔ جو پاکستان کو مٹانے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود خواب بن جائیں گے، اور یہ پاکستان تھا، ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔